السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 10 کائنڈس آف سینٹینس پارٹ 3، سبق نمبر 10 جملہ کے اقسام حصہ 3۔ دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے جملے بنانے کے 6 طریقوں میں سے 3 طریقے سیکھے۔ آج کے سبق میں ہم بقیہ 3 طریقے سیکھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلے سبق کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور اسے نہیں سمجھا ہے تو آپ اس سبق کو بھی نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا پہلے سبق نمبر 9 دیکھیے، اسے سمجھیے، پھر اس سبق کو دیکھیے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے۔ سبق نمبر 9 کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور لیسن وائز ویڈیوز کے آپشن میں موجود تمام ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور ان کے مطابق مشق کریں۔ نیز کمیونٹی کے آپشن کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جملہ بنانے کا چوتھا طریقہ، نیگیٹو انٹروگیٹو، سوالیہ منفی، یعنی ایسا جملہ جس میں سوال بھی پوچھا گیا ہو اور نہیں یعنی نوٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ جملے کی ترتیب یہ ہوگی، پہلے ہیلپنگ ورب ہوگا، پھر سبجیکٹ ہوگا، پھر نوٹ ہوگا، پھر آگے دوسری چیزیں ہوں گی۔ یہ جملہ بنانا پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے جملہ بنایا ہے یعنی تیسرے نمبر کا جملہ، اس کے سبجیکٹ کے بعد نوٹ بڑھا دیجئے، بس یہ جملہ بن گیا۔ جیسے پچھلا سینٹینس یعنی پچھلا جملہ تھا، از زید اے ڈاکٹر، از زید اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب ہے۔ اس میں پہلے از ہے جو ہیلپنگ ورب ہے، پھر زید ہے جو سبجیکٹ ہے، بس اس کے بعد یعنی زید کے بعد جو سبجیکٹ ہے نوٹ بڑھا دیں گے تو سینٹینس اس طرح ہو جائے گا، از زید نوٹ اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب نہیں ہے۔ لیجئے چوتھا جملہ تیار ہو گیا۔ اسی طرح دوسری مثال آر اسٹوڈنٹس پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر ہیں۔ اس میں بھی سبجیکٹ کے بعد نوٹ بڑھا دیجئے، یعنی سبجیکٹ جو اسٹوڈنٹس ہے اس کے بعد نوٹ بڑھا دیجئے تو جملہ اس طرح ہو جائے گا، آر اسٹوڈنٹس نوٹ پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر نہیں ہیں۔ تو یہ جملہ تیار ہو چکا ہے۔ اب آگے جو ہم 2 طریقے پڑھنے والے ہیں وہ طریقہ نمبر 3 اور 4 سے بنتے ہیں۔ طریقہ نمبر 3 اور طریقہ نمبر 4 سے بنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سوالیہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس ہوتا ہے۔ بس ان کے شروع میں WH فیملی میں سے کوئی ایک ورڈ لگا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ 5واں طریقہ، انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، مثبت سوالیہ WH فیملی کے ساتھ، یعنی ایسا جملہ جس میں سوال WH فیملی کے ذریعے کیا گیا ہو اور نہیں یعنی نوٹ کا استعمال نہیں کیا گیا ہو۔ جملے کی ترتیب یہ ہوگی، پہلے WH فیملی میں سے کوئی ایک ورڈ ہوگا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہوگا، پھر سبجیکٹ ہوگا، پھر کوئی دوسری چیزیں ہوں گی۔ اس کو بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ طریقہ نمبر 3 جو ہم نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھایا تھا، اس کے شروع میں WH فیملی میں سے کوئی ایک ورڈ بڑھا دیجیے۔ جیسے طریقہ نمبر 3 کا سینٹینس تھا، اس کی جو مثال تھی وہ تھی، از زید اے ڈاکٹر، از زید اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب ہے۔ شروع میں ہم WH فیملی میں سے ایک ورڈ وائی بڑھا دیتے ہیں جس کے معنی ہوتا ہے کیوں، تو اس طرح جملہ بن جائے گا، وائی از زید اے ڈاکٹر، از زید اے ڈاکٹر تھا، اس کے شروع میں ہم نے بڑھا دیا وائی از زید اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب یعنی ڈاکٹر کیوں ہے۔ دیکھیے جملہ بن گیا۔ اسی طرح دوسری مثال تھی، آر اسٹوڈنٹس پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر ہیں۔ اس کے شروع میں بھی وائی بڑھا دیجئے جس کے معنی ہوتا ہے کیوں، تو جملہ یوں ہو جائے گا، وائی آر اسٹوڈنٹس پریزنٹ، طلبہ کیوں حاضر ہیں، طلبہ کیوں حاضر ہیں۔ تو دیکھیے بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ 6واں طریقہ جو آخری طریقہ ہے وہ ہے نیگیٹو انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، منفی سوالیہ WH فیملی کے ساتھ، یعنی ایسا جملہ
جس میں WH فیملی کے ذریعے سوال بھی کیا گیا ہو، سوال بھی پوچھا گیا ہو، اور نہیں یعنی نوٹ کا بھی اس میں استعمال ہو، یعنی اس میں تینوں چیزیں ہو، نوٹ کا بھی استعمال ہو، سوال بھی کیا گیا ہو، اور سوال WH فیملی کے ذریعے کیا گیا ہو۔ جملے کی ترتیب ہوگی، پہلے WH فیملی میں سے کوئی ایک ورڈ ہوگا، پھر ہیلپنگ ورب ہوگا، پھر سبجیکٹ ہوگا، اور سبجیکٹ کے فوراً بعد نوٹ کا استعمال ہوگا، اور اس کے بعد دوسری چیزیں ہوں گی۔ اسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ نمبر 4 جو ابھی اس سبق کے شروع میں پڑھایا گیا ہے، اس کے شروع میں طریقہ نمبر 4 کے شروع میں WH فیملی میں سے کوئی ایک ورڈ بڑھا دیجئے، بس جملہ بن جائے گا۔ جیسے طریقہ نمبر 4 کی مثال تھی از زید نوٹ اے ڈاکٹر، از زید نوٹ اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب نہیں ہے؟ اب اس کے شروع میں وائی بڑھا دیجئے، بس جملہ تیار ہے۔ دیکھیے وائی از زید نوٹ اے ڈاکٹر، وائی از زید نوٹ اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب کیوں نہیں ہے؟ تو جملہ بن گیا یہ۔ اسی طرح دوسری مثال تھی آر اسٹوڈنٹس نوٹ پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر نہیں ہیں؟ اس کے شروع میں بھی بس وائی بڑھا دیجئے، WH وائی، جس کے معنی ہوتا ہے کیوں، تو جملہ اس طرح ہو جائے گا وائی آر اسٹوڈنٹس نوٹ پریزنٹ، وائی آر اسٹوڈنٹس نوٹ پریزنٹ، طلبہ کیوں حاضر نہیں ہیں؟ تو دیکھیے دونوں مثالوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جملے اس طرح بنائے جاتے ہیں اور چھٹا جملہ اس طرح تیار ہوتا ہے۔ ان سب میں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ سبجیکٹ کون ہے اور ہیلپنگ ورب کون ہے۔ اسی طرح جب اردو دیا جائے، اردو جملہ دیا جائے، تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اور اس کے مطابق ہیلپنگ ورب کیا آئے گا۔ اب مجموعی طور پر 6 طرح کے جملے سامنے آئے جو ابھی ہم نے بنانا سیکھا ہے۔ تو پہلی مثال کے 6 طریقے یہ ہیں، زید از اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب ہے، زید از نوٹ اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب نہیں ہے، از زید اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب ہے، از زید نوٹ اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب نہیں ہے، وائی از زید اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب کیوں ہے، وائی از زید نوٹ اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب کیوں نہیں ہے۔ تو یہ پہلی مثال کے 6 طریقے تھے بنانے کے۔ دوسری مثال کے 6 طریقے ہیں، اسٹوڈنٹس آر پریزنٹ، طلبہ حاضر ہیں، اسٹوڈنٹس آر نوٹ پریزنٹ، طلبہ حاضر نہیں ہیں، آر اسٹوڈنٹس پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر ہیں، آر اسٹوڈنٹس نوٹ پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر نہیں ہیں، وائی آر اسٹوڈنٹس پریزنٹ، طلبہ حاضر کیوں ہیں، وائی آر اسٹوڈنٹس نوٹ پریزنٹ، طلبہ حاضر کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں مثالوں کی 6 جو طریقے تھے وہ یہاں مجموعی طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان طریقوں کو خوب دھیان لگا کر سمجھیے اور مشق کیجیے۔ نوٹ، WH فیملی کے فوراً بعد ہمیشہ ہیلپنگ ورب آتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ WH فیملی کے بعد ہمیشہ ہیلپنگ ورب آتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، لہٰذا اسے خوب اچھی طرح یاد رکھیے۔ اہم بات، اب یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ چونکہ سوالیہ جملہ 2 طرح کا ہو گیا ہے، ایک میں WH فیملی نہیں لگتا ہے اور دوسرے میں لگتا ہے، تو جب ہم اردو سے انگریزی بنائیں گے تو ہمیں یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ والا ایسا سوالیہ جملہ ہے جس میں WH فیملی نہیں لگتا ہے، اور وہ والا ایسا سوالیہ جملہ ہے جس میں WH فیملی میں سے کوئی ایک ورڈ شروع میں لگے گا۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی، اس کی شناخت کیا ہوگی؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ صحیح اردو کے مطابق اگر کسی سوالیہ جملے کے شروع میں، کسی سوالیہ جملے کے شروع میں، یعنی ایسا جملہ جس میں سوال پوچھا گیا ہو، اس کے شروع میں لفظ کیا آئے، یعنی کیا کا لفظ اگر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں WH فیملی کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیا، یاد رکھیے گا شروع میں کیا کا لفظ آئے۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، اردو میں اگر بولیں کیا تم پاگل ہو، کیا تم اندھے ہو، کیا تم عالم ہو، کیا تم طالب علم ہو، تو دیکھیے ان سب جملے کے شروع میں کیا کا استعمال ہوا ہے۔ تو جب بھی آپ کو اردو میں اس طرح کا کوئی جملہ ملے جس کے شروع میں کیا کا استعمال کیا گیا ہو، تو سمجھ جائیے کہ یہ وہ جملہ ہے جس کی انگریزی بناتے وقت WH فیملی کا استعمال نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی لفظ کیا آخر میں بھی بولتے ہیں، جیسے پاگل ہو کیا، اندھے ہو کیا، اور وغیرہ وغیرہ، تو زیادہ تر شروع میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر اردو جملے میں کہیں بھی کیا، لفظ کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے، کون، کس کا، کسے، کس کو وغیرہ جیسے الفاظ میں سے کوئی بھی ایک ہو، یعنی جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا ان میں سے کوئی بھی لفظ ہو، جملے میں
کے بیچ میں کہیں بھی یہ لفظ آئے تو سمجھ لیجئے کہ اب انگریزی بنانے میں جملہ کے شروع میں WH فیملی میں سے کوئی ایک ورڈ لگے گا، اور جو لفظ آیا ہو بس اس کے مطابق ورڈ شروع میں لے آئیے۔ جیسے اردو کی مثال ہے آپ کیسے ہیں، تم کہاں ہو، وہ کون ہے، یہ کس کا ہے۔ تو ان سب جملے میں دیکھیے کہ بیچ میں WH فیملی میں سے ایک ورڈ کا استعمال ہوا ہے، جیسے کیسے کا استعمال ہوا ہے، تم کہاں ہو اس میں کہاں کا استعمال ہوا، وہ کون ہے اس میں کون کا استعمال ہوا، یہ کس کا ہے اس میں کس کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی انگریزی بناتے وقت WH فیملی کا استعمال ہوگا۔ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، نیچے 4 جملے دیے جا رہے ہیں، ہر ایک کے آگے کے 2 جملے آپ بنائیے، یعنی نمبر 5 اور نمبر 6 آپ بنا کر لائیے۔ ابھی ہم نے 3 جملے آگے کے 3 جملے یعنی 3 کل پچھلے سبق میں بتایا تھا اور 3 اس سبق میں بتایا ہے۔ تو اس سبق میں جو 3 بتائے گئے ہیں نمبر 4، 5 اور 6، تو یہاں ہر نمبر 4 کے 4 جملے دیے جا رہے ہیں، آگے کے آپ ہر ایک کے 2 جملے بنا کر لائیں گے۔ جملہ ہے از ہی ناٹ اے مسلم، کیا وہ ایک مسلم نہیں ہے؟ آر دے ناٹ لویل، کیا وہ لوگ وفادار نہیں ہیں؟ از راشد ناٹ مائی فرینڈ، کیا راشد میرا دوست نہیں ہے؟ ایم آئی ناٹ اے فالوور آف اسلام، ایم آئی ناٹ اے فالوور آف اسلام، کیا میں اسلام کا پیروکار نہیں ہوں؟ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل جملوں کی انگریزی بنا کر لائیے۔ جملہ ہے عمر کہاں ہے، میں کون ہوں، کیا آپ مفتی ہیں، وہ سب خادم ہیں، تم بھوکے کیوں ہو، کیا ہم ایماندار نہیں ہیں؟ یہ سب جملے ہیں، ان کی انگریزی بنا کر لائیے۔ امپورٹنٹ سینٹینسز، اہم جملے ہیں آر یو فاسٹنگ، آر یو فاسٹنگ، کیا تم روزے سے ہو، یعنی کیا تم نے روزہ رکھا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آر یو آبزرونگ فاسٹ، کیا تم روزے سے ہو یا کیا تم روزے دار ہو۔ آئی ایم فاسٹنگ، میں روزے سے ہوں، یہ یوں کہہ سکتے ہیں یس آئی ایم فاسٹنگ، ہاں میں روزے سے ہوں۔ آئی ایم ایٹنگ سحور یا پری ڈاؤن میل، میں سحری کھا رہا ہوں۔ آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، آئی ایم ایٹنگ سحور، میں سحری کھا رہا ہوں، یا آئی ایم ایٹنگ پری ڈاؤن میل، میں سحری کھا رہا ہوں۔ آئی ایم بریکنگ مائی فاسٹ، آئی ایم بریکنگ مائی فاسٹ، میں روزہ کھول رہا ہوں۔ اٹس ٹائم ٹو اوپن فاسٹ، اٹس ٹائم ٹو اوپن فاسٹ، روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاؤ مینی فاسٹ ڈڈ یو آبزرو، ہاؤ مینی فاسٹ ڈڈ یو آبزرو، تم نے کتنے روزے رکھے۔ آئی آبزروڈ آل فاسٹ، آئی آبزروڈ آل فاسٹ، میں نے سارے روزے رکھے۔ گیٹ اپ دا ٹائم از ٹکنگ اوے، گیٹ اپ دا ٹائم از ٹکنگ اوے، جلدی اٹھ جاؤ وقت نکل رہا ہے۔ پلیز گیٹ ایبولوشن، پلیز گیٹ ایبولوشن، وضو کر لیجئے یا منہ ہاتھ دھو لیجئے۔ تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔